What you want now? السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے۔ میرا نام ہے حمزہ اور آپ میرے یوٹیوب چینل فاریکس ود حمزہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فاریکس مارکیٹ ہے کیا، اور فاریکس مارکیٹ کیا بزنس ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور جو کچھ آنے والے نئے لوگوں کو نہیں پتہ، اور میں آپ کو اپنے کچھ علم کے میں سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جو مجھے پتہ ہے، جس سے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے۔ فاریکس مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور اس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ بزنس کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 5 ٹریلین کا روزانہ کا بزنس ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی سٹاک مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے جو نیو یارک سٹاک مارکیٹ ہے، لیکن فاریکس مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہے جو نیو یارک مارکیٹ سے بھی 70 گنا بڑی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ لیکوڈیٹی پائی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کے اندر پوری دنیا میں سے ٹریڈر اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آن لائن بزنس ہونے کی وجہ سے ہم راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں تقریباً 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ ہے کیا۔ وہ جو 90% لوگ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، وہ 10% لوگ وہی نقصان اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس مارکیٹ کے اندر سب سے نقصان اور فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو کسی جگہ سے ٹریننگ کا نہ لینا۔ نئے آنے والے ممبرز کو اسکیمر کیچ کر لیتے ہیں، وہ وہاں پہ فیس بک گروپس وغیرہ، انٹرنیٹ وغیرہ جہاں سے ان کو ملتا ہے وہ ان کے ان باکس میں جاتے ہیں، وہ ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ نیا بندہ اس مارکیٹ کو سمجھنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو اتنے ڈالر دیں گے اور یہ مجھے منتھلی یا ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ اتنے دے گا، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ان کے اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں اور وہ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ 10% ہوتے ہیں وہ اس کام کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی اس کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ 10% جو لوگ ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں جو 90% لوگ نقصان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو کیچ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بناتے ہیں۔ فاریکس مارکیٹ کے اندر ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے لاس ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کو بغیر سیکھے نہیں کر سکتے۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ 4 سال 5 سال لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 1 سال 2 سال پریکٹس کرتے ہیں، پھر آپ جا کے اپنا تھوڑا سا وہ چھوٹا موٹا کلینک کھول سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ آپ MBBS کر رہے ہیں اور 2 سال آپ کے گزر گئے، آپ نے کہا کہ نہیں جی گورنمنٹ سے یا اپنے کالج سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹا سا لائسنس بنا دیں کہ میں اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی ارننگ بھی کرتا ہوں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں کہ وہ پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ سر ہمیں ایسا کر دیں کہ ہمیں کوئی سگنل وغیرہ دیتے رہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ لرننگ کے ہمیں ارننگ بھی ہوتی رہے۔ اور وہ بس اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ سیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کے اندر کوئی وہ جنون نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دن سے ہی یہاں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس مارکیٹ کے اندر پیسہ نکالنے سے پہلے اپنا آپ لگانا پڑتا ہے، اور اس مارکیٹ کے اندر اپنا آپ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جا کے اس سے پیسہ نکال سکتے ہیں۔ اور اس کام میں ٹریننگ اور تجربہ ہونا فیلڈ کا لازمی ہے۔ آپ اس کی ہسٹری کو اٹھا لیں اور اس کو بار بار دیکھتے جائیں مارکیٹ میں کدھر سے کتنی موومنٹ ہوئی، اور مارکیٹ کے اندر سپورٹ کیا ہے، رجسٹنس کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی موومنٹ کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ یہ سب آپ کو تجربے کے ساتھ ساتھ سالوں کے چارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ اس ٹریڈنگ کے اندر آتے ہیں ان کو پتہ ہی ان کا کوئی پلان نہیں ہوتا، وہ وداؤٹ پلان آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں بس MT4 کو آن کرتے ہیں، MT5 کو آن کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بائی کر لیتے ہیں یا سیل کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی منی مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ 1% رسک 2% رسک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ بائی سیل کرتے ہیں۔ 2 ٹریڈ کے اندر وہ ان کو پرافٹ ہوتا ہے، وہ تیسری کے اندر وہ اپنا پہلے والا بیلنس، اور جو 2 ٹریڈ کے اندر ان کو پرافٹ ہوتا ہے وہ سارا نقصان کا اکاؤنٹ واش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر کام کرنے والے کے لیے مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ لانگ ٹرم ٹریڈر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر
شارٹ ٹرم ٹریڈر ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم ٹریڈر کو اسکیلپر بھی بولتے ہیں, انٹرا ڈے ٹریڈر بھی بولتے ہیں, جو کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے کمپیوٹر کے اوپر اپنے MT4 کے اوپر بیٹھتے ہیں, وہ تھوڑی سی ٹریڈ کرتے ہیں, اپنا منافع یا نقصان لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, ان کے پاس اچھا اکاؤنٹ بیلنس ہوتا ہے, جو لانگ ٹرم کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں, اور وہ بائی سیل لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے, تو وہ اس مطابق اپنی ٹریڈ کرتے ہیں. لیکن جو آنے والے نئے لوگ ہوتے ہیں بس وہ ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بائی کرنا ہے, سیل پتہ ہوتا ہے, کوئی ٹریڈ منی مینجمنٹ کا انہیں پتہ نہیں ہوتا, ٹریڈنگ پلان کا پتہ نہیں ہوتا, اور بس وہ آتے ہیں بے صبروں کی طرح اور بس چلے جاتے ہیں. جس مارکیٹ سے پیسہ نکالنے کے لیے آپ کے اندر صبر ہونا بہت لازمی ہے. جو لوگ اس کے اندر انتظار کرتے ہیں وہی کماتے ہیں, اور اس کے اندر لوگ ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں. جب ان کو لاس ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ بڑی بڑی ٹریڈر لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا لاس ریکور ہو جائے گا, لیکن وہ بس اپنی ایموشنل میں آ کے اپنا اکاؤنٹ کو واش کر دیتے ہیں. وہ جب ان کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک نیا بندہ آتا ہے نا اس مارکیٹ کے اندر, وہ ایسے کرتا ہے کہ ڈیمو اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ 10,000 20,000 50,000 ڈالر کا اوپن کرتا ہے. وہاں پہ وہ A1 اسٹینڈرڈ لاٹ جہاں 10 4 5 جتنی اس کو وہ آتی ہیں وہ لگاتا ہے. وہ جب وہ ٹریڈ اب 50,000 ڈالر کا اکاؤنٹ اتنی جلدی واش نہیں ہوتا. جب وہ اسٹینڈرڈ لاٹ لگاتا ہے تو اس کو ہزاروں ڈالر ایک ٹریڈ میں اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بولتا ہے کہ یار میں تو ابھی کل ریئل ڈپازٹ کروں گا اور میرے تو اتنے ڈالر بن لیں, یہ تو میرے ریئل میں آئیں گے تو میں تو راتوں رات بل گیٹس بن جاؤں گا اور میں تو راتوں رات امیر ہو جاؤں گا. لیکن وہ جب آتے ہیں ریئل میں 300 400 500 میں, وہاں پہ وہ اسٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں تو وہ اپنے اکاؤنٹ واش کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمو تو اور تھا اور ادھر تو اور کوئی کنڈیشن ہے اور یہ تو بس کوئی اور حساب ہے, پیسے کھانے والی مشین ہے, اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اب لوگ ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک ابھی گیم کھیل رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے کوئی مشن کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن آپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا, آپ وہیں راستے میں وہ ختم ہو جاتا ہے, آپ کا وہ جو ڈریشن ہوتی ہے ختم ہوتی ہے. آپ ایسا کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے گیم شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ ایسے کرتے ہیں ڈیمو واش ہوا نیا بنا لیا, لیکن ریئل میں ایسا نہیں ہوتا. ریئل میں آپ کو ریئل کا نقصان ہی ہوتا ہے. باقی دوسری وجہ یہ کہ لوگوں کا سٹاپ لاس کا نہیں پتہ, وہ سٹاپ لاس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں, اپنے نقصان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پرافٹ والی ٹریڈ کو جلدی کلوز کر دیتے ہیں اور سٹاپ لاس والی کو وہ لمبا ہولڈ کر لیتے ہیں. ان کے اندر جو اتنا ہوتا ہے کہ ابھی مارکیٹ واپس آئے گی تو بھی واپس آئے گی, جب وہ واپس آتی ہے تو تھوڑے سے ڈالر کے اندر تو وہ کلوز کر دیتے ہیں. سٹاپ لاس جو ہوتا ہے وہ ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک حصہ نہ کاٹیں, اگر آپ کے ہاتھ پہ کینسر ہو گیا, اگر آپ اس ہاتھ کو کانٹے کے نہیں, وہ بازو پہ جائے گا, کندھے پہ جائے گا, اور اس طرح پورے پورے جسم میں جائے گا, اور اس طرح ایک دن آپ کی موت ہو جائے گی. اسی طرح سٹاپ لاس ہوتی ہے. سٹاپ لاس کو جب بڑھاتے جائیں گے وہ آپ کا اکاؤنٹ کھا جائے گا. تو اس طرح ہی آپ اپنے اکاؤنٹ واش کر لیتے ہیں. باقی دوسری وجہ ہے کہ جب اب نیا لوگ آتے ہیں وہ فیس بک گروپ, واٹس ایپ گروپ, ادھر ادھر سے نا تجربہ کار لوگوں کو گروپ میں چلے جاتے ہیں. وہاں وہ آپ کا جو اپنا آپ نے کچھ صحیح سیکھا ہوتا ہے نا, وہ وہاں پہ استاد بنے ہوتے ہیں, وہ آپ کا صحیح والا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کا دماغ خراب کر دیتے ہیں, اور وہ اپنے دفاع میں آپ کا بھی جو آپ نے اچھا نالج کہیں سے سیکھا ہوتا ہے وہ آپ ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا اگر بچہ جو ہے وہ ایک ہر سال فرسٹ ہوتا ہے, لیکن ایک سال وہ سیکنڈ آیا, پھر تھرڈ آیا, پھر وہ ایسا نیچے آتا گیا, پھر آپ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں کیا. جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پوزیشن نہیں لے رہا, اور آپ 2 3 سال بعد اسکول جا کے دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو کیا ہوا, تو اس دن آپ کو پتہ چلتا ہے جی ہمارے بچے میں یہ خامی ہے. لیکن آپ اگر ایسا کرتے جس دن وہ پہلے دن سیکنڈ آیا تھا فرسٹ ڈویژن سے, تو آپ اس دن جا کے پتہ کر لیتے کہ ہمارے بچے کو کیا مسئلہ بنا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا اور اب آپ کا بچہ سیکنڈ سے فرسٹ دوبارہ آ سکتا تھا, آپ تھرڈ پہ نہ جاتا. لیکن آپ نے کیئر نہیں کی ہو, لیکن وہ بس اس طرح آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ایک دن فیل ہو گئے. اسی طرح یہی ہوتا ہے, جس دن آپ نے پہلی غلطی کی, آپ نے اس پہلی غلطی کو دیکھا نہیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اور میں اس کو کیسے درست کروں گا,
جو لوگ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں وہ بھی اس مارکیٹ کے اندر مار کھاتے ہیں۔ فارکس مارکیٹ کے اندر یہاں کوئی ہم ڈالر بائی کر رہے ہوتے ہیں یا یورو سیل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پاؤنڈ سیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈالر خرید رہے ہوتے ہیں، یہ کرنسی کے لین دین کا کاروبار ہے۔ اور یہ جو فارکس مارکیٹ کے اندر جو کاروبار ہے یہ آن لائن، اس کے اندر کرنسی کا آن لائن ایکسچینج ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے امریکہ کی اکانومی ہوتی ہے، کینیڈا کی ہوتی ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اور بہت سے یورپین کنٹریز ہیں جن کی اکانومی ہوتی ہے اس فارکس مارکیٹ کے اندر۔ اور اس تقریباً ہر کنٹری کا جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ اس کے اندر ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کرنسی کے اوپر ہوتی ہے ٹریڈ، کموڈیٹیز کے اوپر ہوتی ہے، میٹلز کے اوپر ہوتی ہے، اور بھی فصلیں وغیرہ، اور اس کے بعد سٹاکس ہو گئے، اور تقریباً پوری دنیا کے اندر ٹریڈنگ ہوتی ہے جو فارکس مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس مارکیٹ کے اندر پہلے آپ کو ملین ڈالر کا اکاؤنٹ چاہیے ہوتا تھا، آپ کے پاس چھوٹا بیلنس ہوتا تھا تو آپ فارکس مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن 15 دسمبر 2000 کے اندر یو ایس اے میں ایک بل پاس ہوا جس میں سے بروکر وجود میں آئے۔ یہ جو بروکر ہوتے ہیں یہ ریٹیل ٹریڈر کو لیوریج دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ انٹر مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہتے ہیں۔ وہ چھوٹے بیلنس کے ساتھ آتے ہیں، جو ریٹیل ٹریڈر ہوتے ہیں بروکر کو، وہ بروکر انہیں تھوڑی سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ آپ ایک مارکیٹ، آپ نے اگر امریکہ جانا ہے تو آپ نے پاکستانی روپیز دے کے ایک ایکسچینجر کو آپ نے اس سے امریکن ڈالر لینے، کیونکہ آپ امریکہ میں جا کر وہ کرنسی یوز کریں گے، تو جب وہ ایکسچینج کرواتے ہیں تو بروکر جو ہوتا ہے وہ آپ سے تھوڑی سی کمیشن چارج کرتا ہے۔ اسی طرح آپ جب اس فارکس مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو جو بروکر ہوتا ہے نا، وہ آپ سے سپریڈ کی صورت میں تھوڑی سی کمیشن لیتا ہے جو اس کی فیس ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک سہولت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر گھر بیٹھے، جہاں آپ کو نہ کسی دفتر کی ضرورت ہے، نہ کسی ملازم کی ضرورت ہے، نہ کسی کو آپ نے کوئی تنخواہ دینی ہوتی ہے، بس گھر بیٹھے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا سپریڈ اپنی فیس لیتا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو ڈائریکٹ انٹر مارکیٹ کے اندر کام کرنا ہے، تو آپ کے پاس ملین پیسے ہونے چاہیے، پھر آپ جا کے وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ جو بروکر ہوتا ہے وہ ایک ریٹیل ٹریڈر اور انٹر بینک کے درمیان مددگار ہوتا ہے، جو لیوریج دیتا ہے، اور یہ ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ یہی بروکر کی ایک خصوصی بات ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت سادہ ہے، اور جو بروکر کا پلیٹ فارم ہے وہ بہت جدید ہے، اس کے اندر بہت سے ٹولز دیے جاتے ہیں، بہت سے مددگار ہوتے ہیں۔ بروکر آپ کو ایجوکیشن ویبینار دیتے ہیں، وہ آپ کو بہت سے آپ کی بہت جگہ سے مدد کرتے ہیں آپ کو ٹریڈنگ کرنے میں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے ممالک سے لوگ اپنی اپنی کنٹری کی ان کی ایکسچینج ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے وہ فارکس کے اندر آ کے کام کرتے ہیں۔ اور وہ جو بروکر ہوتا ہے وہ فی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آپ کو مہیا کر رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی ایک ایک سیکنڈ کی موومنٹ آپ کے سامنے گھر بیٹھے آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک میڈیم کا کردار ادا کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو فارکس مارکیٹ چلتی ہے وہ فارکس ایکسچینجر، بگ پلیئر، سمارٹ منی ٹریڈر ہوتے ہیں، ریٹیل ٹریڈر ہوتے ہیں، باقی پوری دنیا کے اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ لیکن یہ آن لائن مارکیٹ ہے، اس کے اندر یورو، پاؤنڈ، جاپانی ین ہے،
آسٹریلین ڈالر ہے، امریکن ڈالر ہے اور کینیڈین ڈالر ہے۔ اور یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے کہ جو بروکر ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ بہت بڑا مہیا کرتے ہیں، جو وہ آپ کو 10,000 5,000 اتنا کرتے ہیں کہ وہ جتنا آپ نے وہ ریئل بیلنس کے ساتھ آنا ہوتا ہے اتنا نہیں دیتے، اور وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اپنا ڈیمو کا جو ہوتا ہے وہ بیلنس کتنا رکھنا چاہیے، اور جو آپ کو ڈیمو میں رسک ہوتا ہے وہ رسک نہیں لگتا، اور جب آپ ریئل میں آتے ہیں تو آپ کو رسک ہی رسک نظر آتا ہے۔ اور جب آپ ریئل میں آتے ہیں، آپ 500 ڈالر 100 ڈالر میں لے کے آتے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اسٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں، تو آپ اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، پھر آپ دماغ میں آپ کو غصہ آتا ہے، ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہیں سے بھی لون لے کے اپنی کوئی چیز بیچ کے گھر والوں سے ادھار لے کے کہیں سے بھی آپ وہ پیسہ لے کے آتے ہیں اور مارکیٹ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر پاتے، آپ الٹا کرتے ہیں اور آپ پھر اپنے نقصان پہ نقصان کرتے جاتے ہیں اور ایک آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ اور آپ جب تک مارکیٹ کے بہاؤ کے اندر آپ کو خود تیرنا نہیں سیکھیں گے، آپ مارکیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے، آپ کو خود کو مارکیٹ کی مرضی کے مطابق چلانا پڑتا ہے، پھر آپ جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ مارکیٹ کے ٹرینڈ میں نہیں جاتے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب زمانے میں روز نئے ٹرینڈ چلتے ہیں، کپڑوں کا ٹرینڈ آ گیا، جوتوں کا آ گیا، جو اب پرانے ٹرینڈ کے مطابق آپ جوتے پہنیں گے لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے، مطلب آپ کا نقصان ہوگا، آپ کی ویلیو کم ہوگی، آپ کی عزت نفس کم ہوگی۔ اگر آپ ٹرینڈ کے مطابق خود کو وہ آپ چینج کرتے جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح فارکس مارکیٹ میں ٹرینڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر مارکیٹ سیل میں جا رہی ہے تو آپ کو سیل میں ٹریڈ کرنی چاہیے، نہ کہ بائی میں، اگر بائی میں جا رہی ہے تو آپ کو بائی میں ٹریڈ کرنی چاہیے، نہ کہ سیل میں۔ اور اس مارکیٹ کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کو تجربہ ہونا بہت لازمی ہے۔ آپ مارکیٹ MT4 کو آن کریں، کسی ایک دو پیر کو اٹھا لیں، وہاں پہ جائیں، اس کی 5 سال 10 سال کی ہسٹری کو ریڈ کریں کہ مارکیٹ میں کہاں سے کہاں کیا سے کیا موومنٹ آئی ہے۔ اور فاریکس مارکیٹ کے اندر جو یوٹیوبر اور بہت سے یہ لوکل ٹیچر ہوتے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا نقصان کرواتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ انڈیکیٹر جوڑ کے کچھ اپنی وہ باتیں بنا کے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہیں کہ ہماری 50 ڈالر 100 ڈالر 200 ڈالر کے اندر یہ لے لیں وہ لے لیں، تو بس وہ لے لیتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑے پیسے آ جائیں گے، انہوں نے ڈیمو کے اندر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے میرا اکاؤنٹ بیلنس کے مطابق یہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی، اور آپ آتے ہیں اور بس وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور وہاں مارکیٹ کے اندر آ کے اپنا اکاؤنٹ بنایا اور اس کو لگا دیا، اور بدلے میں کیا ملتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، ایک دن 2 دن پرافٹ ہوتا ہے، لیکن تیسرے دن آپ کا بیلنس بھی گیا، آپ کا منافع بھی گیا۔ اس مارکیٹ کے اندر آپ کو آنے کے لیے آپ کا ٹریڈنگ پلان ہونا چاہیے، پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کے آپ نے نیوز پڑھتے ہیں، ویب سائٹ ہیں، کچھ چینل ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بہت سی پیڈ ویب سائٹ ہیں، اس کے اندر آپ کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کے دن مارکیٹ کے اندر کیا کیا موومنٹ ہونے والی ہے۔ اور جو بڑے بینک ہوتے ہیں، بڑے انویسٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس پیڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں، وہ بہت ہزاروں ڈالر دیتے ہیں جو ان کو نیوز دیتے ہیں جس سے وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو ریٹیل ٹریڈر کے پاس یہ نیوز کم آتی ہے، اور جو ریٹیل ٹریڈر ہوتے ہیں زیادہ ٹیکنیکلی ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن بینک وغیرہ بڑے ٹریڈر جو ہوتے ہیں وہ نیوز ٹریڈنگ زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ صرف ٹیکنیکلی ٹریڈ کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے۔ آپ کو فارکس مارکیٹ کے اندر فنڈامنٹل کو ٹیکنیکل کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صرف ٹیکنیکل کو ٹریڈ کریں گے اور فنڈامنٹل کو اگنور کریں گے تو آپ کا ہمیشہ لاس ہوگا۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر بینک بڑے انویسٹر فنڈامنٹل ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیکنیکلی ٹریڈ کر رہے ہیں آپ منافع میں جا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا
ایک فنڈامنٹل آئے گی، نیوز آئے گی جو آپ کے اکاؤنٹ کی دھجیاں اڑا دے گی اور آپ کا پچھلا سارا پرافٹ آپ کا کھا جائے گا۔ اب 2016 کے اندر جب بریگزٹ ڈیل ہوئی تو پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 20% ڈالر کے مقابلے میں گرا، لیکن جو ٹیکنیکل ٹریڈر ہے اس کو نہیں پتہ چلا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہوا، لیکن جو فنڈامنٹل کو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مارکیٹ کیوں گری ہے۔ ابھی جب حال ہی میں جب 2020 کے اندر اس کی کرونا کی ویکسین آئی ہے تو گولڈ جو ہے تقریباً 10 سے 15% گرا ہے اچانک سے۔ اب نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو تو نہیں پتہ ہوگا، ٹیکنیکل جو کام کرتے ہیں کہ یہ گولڈ کیوں گرا، لیکن جب فنڈامنٹل کو لوگ جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اب رسک آن ہوا ہے یا رسک آف ہوا ہے اور گولڈ کیوں گرا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک فارکس مارکیٹ کو ایک پراپر بزنس سمجھ کے کریں، اس کو گیملنگ نہ سمجھیں، اور اس کے اندر ایک پراپر ٹریننگ لے کے خود کو دوبارہ بار بار ٹیسٹ کرنے کے بعد اس مارکیٹ کے اندر آئیں، اور اس مارکیٹ کے اندر ایک ٹریڈنگ پلان لے کے آئیں کہ میں نے اس ٹریڈنگ پلان کے مطابق کام کرنا ہے۔ مارکیٹ میں کچھ سے کچھ ہو جائے لیکن آپ نے اپنے پلان سے ادھر ادھر نہیں ہونا، ہمیشہ اپنے پلان کو فالو کریں۔ ایک دن دو دن نقصان ہوگا لیکن آپ کبھی کبھی مارکیٹ ایک اچھا موقع دیتی ہے جو آپ کے پچھلے لاس کو ریکور کر دیتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈیلی ٹارگٹ ہوتا ہے، ڈیلی ٹارگٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن ڈیلی ٹارگٹ جو ہوتا ہے کبھی کبھی دن بھی برے آتے ہیں، کبھی ہفتے برے آ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ ہمیشہ منتھلی اینڈ ایئرلی رکھیں، ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں سے جو اپنے ایوریج نکالا کریں۔ ڈیلی اور ویکلی جو ہوتا ہے وہ زیادہ رسکی ہو جاتی ہے، لوگ اپنا ڈیلی ٹارگٹ اور ویکلی ٹارگٹ پورا کرتے کرتے وہ پچھلا پرافٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس مارکیٹ کے اندر آپ کو سٹاپ لاس، اپنے ایموشن پہ کنٹرول اور منی مینجمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ باقی ٹیکنیکل فنڈامنٹل یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی اس میں کور ہو جاتی ہیں۔ اپنا رسک ریوارڈ اچھا رکھیں، 1/2 1/3 رکھا کریں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بزنس کو بزنس سمجھ کے کریں، نہ کہ گیملنگ سمجھ کے کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر۔